کہ ان دعاؤں میں کیا چیز ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ آپ نے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے نکلنے کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ذرا ہم اس دعاؤں میں تھوڑا غوطہ لگاتے ہیں کہ جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں اس وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا میں ہے کیا؟ جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کو ضرور پڑھیں، پابندی نال پڑھیں، نہیں یا تو اس کو یاد کر کے پڑھیں۔ آخر اس میں ہے کیا؟ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ جس پیغمبر نے، جس محبوب نے اپنی امت کو ایسی گندی جگہ پر جاتے ہوئے بھی تنہا نہیں چھوڑا، اور ان کو بھی حکم فرمایا کہ اگر تم اس طریقے سے بیت الخلاء میں جاؤ گے، قضاء حاجت کرنے کے لیے جاؤ گے، تو آپ کی انشاءاللہ اللہ حفاظت کرے گا، بلکہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے۔ اور اس دعا کا مفہوم یہی ہے، اللہم، اے پروردگار، اے میرے سونے اللہ، اللہم انی اعوذ بک، میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دینا چاہتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من الخبث والخبائث، خبیث مذکر مخلوقات سے اور خبیث مؤنث مخلوقات سے۔ پروردگار، میں ان کے شر سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنا مہربان ہیں کہ ایسے موقع پر بھی اپنی امت کو تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، اور فرمایا کہ جب قضاء حاجت کرنے کے لیے بیت الخلاء میں جائیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اب سنیں، ہم تو جاتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، قضاء حاجت مکمل کر کے فوراً واپس آ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس بیت الخلاء میں کیا کیا چیزیں رہتی ہیں؟ جو گندی جگہ ہے وہ بیت الخلاء ہے، اس جگہ میں گندے شیاطین رہتے ہیں، یعنی کہ جس کو خبیث مذکر مخلوقات اور خبیث مؤنث مخلوقات کہا گیا ہے، یہاں گندے شیطان رہتے ہیں اور انسان کو تکلیف دینے والے شیطان رہتے ہیں، اور یہ انسان کو اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو جسمانی بھی نقصان پہنچتا ہے اور روحانی بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جب انسان یہ دعا کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ ان خبیث مخلوق جو شیاطین ہیں، جو گندے شیاطین ہیں، جو گندگی پر رہتے ہیں، اب دعا کا اہتمام ہوگا تو یہ انسان کو کوئی تکلیف نہیں دے سکیں گے۔ اگر انسان ایسے یعنی کہ منہ اٹھا کر چلا جائے گا تو پھر انسان کو تکلیف ہوگی۔ آج ہر گھروں میں یہ سننے میں آتا ہے، ہمارے بچوں کو سایہ ہے، ہمارے بچوں کو ڈر لگتا ہے، ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ بھائی اسی وجہ سے ہوتا ہے، پہلے نمبر پر ہم تو بیت الخلاء میں جاتے وقت، نکلتے وقت سنت کے مطابق نہیں جاتے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں بتائی ہوئی ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، اور تیسری یہ چیز ہے کہ ہم اپنے ہی بیت الخلاء کو صاف ستھرا نہیں رکھتے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا ہمارے گھروں میں ان سائے کے چکر نہ ہوں، سائے کے وسوسے نہ ہوں، ہمیں ڈر خوف نہ لگے، تو اپنے بیت الخلاء کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھا کریں، اس میں زیادہ گندگی نہ رکھا کریں۔ جب آپ اپنے بیت الخلاء کو صاف ستھرا رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اپنائیں گے، ان کو پڑھیں گے، عمل کریں گے، تو انشاءاللہ کسی گھر میں کوئی سائے کے چکر نہیں ہوگا، کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ اور انسان کو جو ڈراتے ہیں، جو خوف محسوس ہوتا ہے، یہی یعنی کہ مذکر مؤنث خبیث مخلوقات شیاطین بیٹھے ہیں جو گندی مخلوق ہے اور انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس تکلیف سے بچنے سے آپ کو سنت کے مطابق دعاؤں کا اہتمام کر کے بیت الخلاء میں جانا پڑے گا، اور بیت الخلاء سے فارغ ہو کر قضاء حاجت مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کو سنت کے مطابق نکلنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو پڑھنا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ ہر انسان کو چاہیے جب وہ بیت الخلاء میں جائے،
جتنی مخلوق یعنی کہ خبیث مخلوق شیاطین رہتے ہیں، ان شیاطین سے اگر ان کے شر سے بچنا ہے تو آپ کو یہ اس دعا کا اہتمام کرنا ہوگا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے پروردگار میں خبیث مذکر مخلوقات سے اور خبیث مؤنث مخلوقات سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ جب انسان یہ دعا پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بیت الخلاء میں جائے گا تو انشاءاللہ وہ شیاطین جو بیت الخلاء میں رہتے ہیں نہ وہ انسان کو جسمانی نقصان دے سکتے ہیں نہ روحانی نقصان دے سکتے ہیں۔ جسمانی نقصان یہ ہوتا ہے انسان کو گندگی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور روحانی نقصان یہ ہوتا ہے انسان کو گناہوں میں آمادہ کر دیتے ہیں، انسان غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس برائی سے بچنے سے، ان شیاطین کے شر سے بچنے سے آپ کو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اس دعا کا اہتمام ضرور کرنا ہوگا۔